السلام علیکم ناظرین، دس از سید ابرار احمد اور آج آپ ڈائبٹیز آر کا 3rd ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈائبٹیز آر، تو اس میں ہم بڑی ہی انٹرسٹنگ سی ذیابیطیز اور ذیابیطیز سے ہونے والے نقصانات اور اس سے ہم کیسے بچیں اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یقیناً اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یقیناً لاہور کے مایہ ناز گیسٹرنٹولوجسٹ، فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن کی۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ناظرین کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے سر وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، ہونے کا۔ سر اٹس پلیزر۔ سر کیونکہ سر ڈائبٹیز آر کے نام سے ظاہر ہے کہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ذیابیطیز اور اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہم سیگمنٹس کے حوالے سے سر کریں گے۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے بتا چلیں یہ جو پروگرام آپ یہ لائیو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے کامنٹ میں اگر آپ کا کوشچن ہے تو اس کو آپ ان باکس کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہاں سے اس کو رپلائی کر دیں گے۔ سر پاکستان میں سر ذیابیطیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور سر آج کل نوجوانوں میں بڑا سر اس کا چرچا ہے، اور آپ تو سر مایہ ناز ذیابیطیز کے ماہر بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ یہ تو میرے لیے بھی خبر ہے کہ میں ذیابیطس کا ماہر ہوں، تھینک یو سو مچ۔ لیکن یہ ہے کہ میرا بہت زیادہ وقت جو میڈیکل کے شعبے میں گزرا ہے 33 سال، اس میں میں نے بہت مریضوں کا علاج کیا کیونکہ میں ایز پروفیسر آف میڈیسن کام کرتا رہا۔ اسی سال میں جنوری میں اب سرکاری عہدے سے تو ریٹائر ہو گیا، مگر اپنی پریکٹس کرتا ہوں جس میں بہت سارے مریض ذیابیطس کے بھی دیکھتا ہوں۔ ذیابیطس کے بڑھنے کی مین میرے خیال میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک ہمارے جو ماحول کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں کہ کھانا بہت وافر مقدار میں ہے اور ریفائنڈ فیٹ اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، یعنی کہ برگر، نان، اس طرح کی چیزیں ہم کھانے لگے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ وزن تیزی سے لوگوں کا بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور تیسرا میرے خیال میں 2 کے علاوہ 2 اور کازز بھی ہیں۔ ایک تفکرات ہیں، میرا خیال ہے اسٹریس یا ٹینشن بہت زیادہ اس کے وجہ کا باعث بنتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ سائنس کی مدد سے جو کمیونیکیبل ڈیزیزز تھیں، انفیکشس ڈیز آرڈر تھے جیسے ہیپاٹائٹس بی، سی اور ٹوبرکلوسس، ان کو آہستہ آہستہ بہت حد تک قابو کر لیے۔ مگر جیسے ہی ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ہم تمام یہ انفیکشنز کو قابو کر لیں گے تو 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک یہ کووڈ-19 ایک وائرل انفیکشن آ گئی جو بالکل ہی بے قابو ہو چکی ہے، اور دوسری یہ بات ہوئی کہ جو جراثیم تھے جیسے کہ ٹی بی کے ہیں اور ٹائیفائڈ کے ہیں، انہوں نے دوائیوں کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر لیا۔ تو یہ وار ایسی ہے جو چل رہی ہے، لیکن انفیکشنز کم ہوتی جا رہی ہیں دنیا میں، پاکستان میں، اور یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جس میں موٹاپا ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ذیابیطس ہے، یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آل رائٹ۔ تو ناظرین، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذیابیطیز اور اس کے بڑھنے کی وجوہات بتائیں، اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف مزید اور معلومات لیتے ہیں کہ ذیابیطیز کے نقصان کیا ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے، سب سے امپورٹنٹ۔ تو سر ان تمام باتوں کے لیے ہم نے 2 سیگمنٹس رکھے ہیں۔ سر آپ ریڈی ہیں؟ میں ریڈی ہوں۔ سر پہلا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر۔ جی ٹھیک ہے۔ سر اسلام آباد یا لاہور؟ اسلام آباد۔ سر ایک چھوٹی وجہ؟ اسلام آباد بہت صاف ستھرا ہے اور وہاں جا کر لگتا ہے جیسے ہم نظم و ضبط، وہ جو قائد اعظم کا فرمان تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، وہ وہاں نظر آتا ہے۔ اوکے، آل رائٹ۔ سر ذیابیطیز کی اقسام میں کون سی سب سے زیادہ نقصان دہ؟ دونوں نقصان دہ، لیکن سب سے زیادہ نقصان دہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ علامت اس کی نہیں ہوتی بہت سارا موقع پہ، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ خطرناک ہے۔ تو ٹائپ 1 میں تو یہ ہے کہ ایک دم وہ آتی ہے اور جھٹکا دیتی ہے، جولٹ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ ٹائپ 2 سمٹومیٹک ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ اوکے سر بارش کیا کہنا چاہیں گے؟ بارش سے میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آتی ہے، رومانس۔ پاکستان میں ہوں، لیکن جب میں انگلینڈ گیا برطانیہ اسٹڈی کرنے کے لیے تو جب ہم بارش میں کہتے تھے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے تو انگریز ہمیں بڑے گھورتے تھے، بھائی بارش ہر وقت یہاں ہو رہی تھی۔ ان کا جتنا رومانس اور ان کا جتنا جو ہے اچھی باتیں وہ دھوپ سے منسلک ہیں، وہ برائٹ سن شائن اور سنی ڈے، ان چیزوں کے اوپر۔ تو یہ جگہ جگہ کا ہوتا ہے۔ ایک غالب کا شعر ہے، وہ مثلا پسند کروں گا، حالانکہ میرا ذاتی طور پہ شراب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شعر ایسا ہے کہ غالب چھوٹی شراب مگر اب بھی کبھی کبھی
پیتا ہوں روز ابر اور شب مہتاب میں. اس کے ساتھ ہی مجھے ایک سردار جی کا واقعہ یاد آ گیا. کسی نے ان سے پوچھا سردار جی یہ تو دسو شراب پینے دے کہڑا موسم ہے؟ انہوں نے کہا جی شراب پینے کے تو دو ہی موسم ہیں, ایک جب بارش ہوندی ہوئے تو ایک جدوں نہ ہوندی ہوئے. آل رائٹ, انٹرسٹنگ سر, انٹرسٹنگ. سر ذیابیطیز میں نقصان گردہ یا آنکھ؟ سب سے گردہ. آل رائٹ. پاکستان میں گردے کے مریض سب سے زیادہ ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ان کے لیے علاج معالجے کی سہولیات بھی بہت کم ہیں. آج ہم آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد میں بیٹھے تو میں نے پتہ کیا یہاں پر صرف پورے آزاد جموں کشمیر میں جس کا طول و عرض ایک ملک ہے ایک ہی سینٹر ہے جہاں ڈائلسس ہوتا ہے اور وہ مظفر آباد میں. تو گردے کے اوپر بہت اثر کرتی ہے اور اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. آنکھ بھی کم نہیں ہے لیکن گردے زیادہ پریونٹ کیا جاتا ہے. آل رائٹ, آل رائٹ. سر پسندیدہ میٹھا؟ آئس کریم. آئس کریم. آل رائٹ. سر ذیابیطیز کے مریضوں میں اگر وہ میٹھے کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسولین لگا لی اور میٹھا ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, تو سر یہ تھوڑا سا مت ہے یا آپ اس کو کس طرح ان تمام ناظرین کے لیے بتانا چاہیں گے؟ جب میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں یا جب دوسرے ماہرین مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شوگر قابو میں رہے. اب اس کے لیے بھلے آپ انسولین لگائیں یا دوائی کھائیں. ٹھیک ہے. اب ایسی ادویات بھی ہیں جو اگر آپ نے میٹھا کھانا ہے تو اس سے پہلے کھا رہے ہیں تو شوگر کو کنٹرول رکھیں گی, وہ کھانے کی گولیاں. اور انسولین بھی ریگولر انسولین ہے یا ریپڈلی ایکٹنگ انسولین ہے. تو میٹھا کھائیں, ضرور کھائیں, کیونکہ انسان کو میٹھے کی ایک طلب ہوتی ہے اور اس کو بہت شوق ہوتا ہے. تو میٹھا کھائیں مگر اس کے مطابق انسولین بڑھائیں یا دوائی بڑھائیں تاکہ شوگر کنٹرول رہے. میٹھے میں کوئی نقصان نہیں. جیسے جب میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ینگ پیشنٹس میں عام طور پر ہوتی ہے جن کو انسولین لگانی پڑتی ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ یہ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شوگر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم میٹھا کھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, شوگر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے اندر انسولین کم ہے یا انسولین کام نہیں کرتی. تو آپ اپنی انسولین بڑھائیں یا ایسی دوائی بڑھائیں جو انسولین کو بڑھا دے. میٹھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میٹھے سے خراب ہونے کا خدشہ ہے, لیکن اگر مریض سمجھدار ہے اور ہر بندہ سمجھدار ہے, اس کو تھوڑی سی سمجھانے کی بات ہے, تو وہ اپنی شوگر کنٹرول کر سکتا ہے میٹھا کھاتے ہوئے. آل رائٹ, آل رائٹ. سر کرکٹر یا ایکٹر کیا پسند ہے؟ ایکٹر. آل رائٹ. سر کیونکہ ایز یو نو ویل کہ یہ دونوں وسیم اکرم اور فواد خان ڈائبیٹک بھی ہیں. سر اکثر آج کل جو ہمارے یہاں ینگسٹرز میں ڈائبٹیز آ رہی ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ ہماری پوری زندگی خراب ہو گئی, جبکہ وسیم اکرم کی ایگزامپل ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کو. سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. جب کسی کو شوگر کا بتایا جاتا ہے تو کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو انسولین ڈپینڈنٹ ہے, جو ان دونوں فنکاروں کو ہے جس میں یہ کرکٹر بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں, تو بہت زیادہ ایک تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے پوری فیملی کو. اور اس میں ڈاکٹر کا رول اور جو نرس ہے اس کا رول اور سائیکالوجسٹ کا رول بہت زیادہ ہے کہ ان کو موٹیویٹڈ رکھے, ان کے اندر امید کا دیا جلائے رکھیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں کی بہت بڑی ہمت ہے اور ان لوگوں کی بہت بڑی مہربانی ہے تمام معاشرے پر کہ انہوں نے اوپنلی آ کر بتایا کہ ہمیں یہ بیماری تھی اور اس بیماری کے باوجود ہم نے دنیا کو فتح کیا. وسیم اکرم سے زیادہ بہتر بالر اور یہ آل راؤنڈر تھے. بالکل. تو میں کہتا ہوں کہ کمال ان کا ہے. میں 400 ان کی وکٹوں سے زیادہ ان کی جب ہو گئی تھیں تو ان کے اندر یہ بھی تھا کہ انہوں نے کوئی 400 سے زیادہ نصف سینچریاں یا اس طرح کیا ہے, تو اٹ واز امیزنگ. اوکے سر, بہت شکریہ. سر ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے معصومانہ سوالات. آل رائٹ. سر شوگر 5 دن میں ختم, اب انسولین کی ضرورت نہیں یا دوائیوں کی ضرورت چڑھتی ہے علاج. جگہ جگہ آج کل یہ اس کے پینافلیکس چاکنگ ہوئی بھی, سچ ہے یا غلط؟ جھوٹ ہے. آل رائٹ. لیکن کئی دفعہ انسولین ٹھیک ہو جاتی ہے, شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے بغیر انسولین کے بھی, لیکن وہ ہے کہ وہ ہوتی وقتی طور پر ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ جو عوام ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جھوٹا وعدہ ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اور جس کو اگر ذیابیطیز ہو گئی تو پراپر اپنے مالج ماہر ذیابیطیز یا ماہر فزیشین سے وہ علاج کریں. بالکل ماہر سے علاج اور خود علاج کریں. یہ واحد بیماری ہے جس میں ایک لائف سیونگ ڈرگ اور لائف تھریٹننگ ڈرگ. انسولین ایسی دوا ہے جو کہ زندگی بچاتی بھی ہے اور اگر زیادہ مقدار میں لے لی جائے تو زندگی لے بھی سکتی ہے. یہ مریض کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. ایسی اور کوئی مرض نہیں ہے کہ لائف سیونگ اور لائف تھریٹننگ ڈرگ مریض کے ہاتھ میں دے دی جائے. تو مریض کو سمجھنا ہے
اس کو اپنی بیماری کے بارے میں جاننا ہے. آج کل تو جانکاری بہت آسان ہے, انٹرنیٹ پہ جائیں, ویب سائٹ پر جائیں اور ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور اس کے بارے میں سمجھیں اور اس کو پھر استعمال کریں نالج کو. آل رائٹ, نالج از پاور. نالج از پاور. آل رائٹ, آل رائٹ. سر دفاع قدم ڈائبٹک فٹ میں بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی تم کو, اندھیری رات میں مل جائے روشنی تم کو. سر یہ قدم کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ذیابیطیز کے مریضوں میں یہ قدم کتنے امپورٹنٹ؟ جب مریض آتا ہے تو اصل میں اس کی جو تکلیف ہے جب پیچیدگیاں پیدا ہونے شروع کرتی ہیں. اصل 2 بڑی پیچیدگیاں جو شوگر کے مریض میں ہیں وہ کارڈیو ویسکولر ہے, اس کے بعد پاؤں کی تکلیف ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاؤں کا خیال ایسے رکھنا ہے جیسے کہ ایک ایکٹر یا کوئی فنکار اپنے چہرے کا رکھتا ہے. تو آپ نے اپنے پاؤں کو دائیں بائیں نیچے سے شیشے سے معائنہ کرنا ہے تاکہ کوئی چیز ایسی نہ جو آپ سے چھپی رہے. تو پاؤں کا تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ نے اپنے پاؤں کو ایسے ہی دھیان دینا ہے جیسے آپ خود اپنے چہرے کا دھیان دیتے ہیں. آل رائٹ. اور ناظرین, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دفاع قدم جو ہے وہ پاؤں کی نگہداشت کے حوالے سے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پاؤں کی نگہداشت کے حوالے سے جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ بھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہوں گے. سر یور انسپریشنل پرسن ان یور پروفیشنل لائف؟ جی میرے لیے انسپریشن میں سمجھتا ہوں یہ مہاتیر محمد ہیں جو کہ ملیشیا کے وزیر اعظم تھے. ابھی پھر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اب نہیں رہوں گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو انہوں نے ایسے ملک کو کمال ترقی پر لے گئے جو کہ غیر ترقی یافتہ تھا. دوسرا اب ان کی عمر 92 سال ہے اور وہ ابھی تک ایکٹیو ہے. تو ماشاء اللہ میں, اور دوسرا میں رات ایک شخص سے ملا ادھر یہ کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تھے ایبٹ آباد سے, پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر AJ خان. تو وہ بھی 92 ایئرس کے ہیں اور ابھی تک بہت ایکٹیو ہیں. اور کل ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں, تو ماشاءاللہ انہوں نے وہ باتیں کی جو بڑی انسپریشنل تھیں. مگر مہاتیر محمد میرے انسپریشنل پرسن. تھینک یو. سر بھنڈی یا کریلے؟ کریلے. اور سر ایک بڑا متس ہے کہ بھنڈی کا پانی پی لو شوگر ختم, کریلے کھا لو شوگر ختم اور دوائی چھوڑ دو. سر اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین سننا چاہیں گے. ناظرین جانتے بھی ہوں گے اور میں بھی بتاتا ہوں کہ کریلے کا پانی پینے سے تو کچھ شاید فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ مینشنڈ ہے ہومیوپیتھک کی کتابوں میں بھی اور ایلوپیتھک میں. لیکن دوا نہ چھوڑیں, اس کو ساتھ ملا سکتے. اور بھنڈی میں ایسا کچھ نہیں کہ اس کا پانی پینے سے شوگر کم ہوتی ہے. تو ان کو کھائیں, یہ بہت مزے کی چیزیں ہیں, گوشت کے ساتھ بھی بنتی ہیں, علیحدہ بھی بنتی ہیں اور پکا کر انجوائے کریں. لیکن شوگر کو جو تمام پرہیز ہے اور ادویات ہیں اور جو مشورہ ہے اور نالج وہ حاصل کرتے رہیں اور اس کا استعمال جاری رکھیں. سر ذیابیطیز سے نجات دوائی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اکثر مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کسی طرح صحیح ہو جائے, یا تو پری ڈائبٹیز کے مریض اگر وہ لائف اسٹائل کر لیں تو کیا سر ممکن ہے؟ بالکل ممکن. ذیابیطیز سے نجات دوائی کے بغیر بہت ممکن ہے, مگر اس کے لیے ہے تھیراپیوٹک لائف اسٹائل چینج کہ آپ اپنی زندگی کے طرز میں ایسی تبدیلی لے آئیں جس سے آپ کی بیماریاں کم ہو جائیں. مثلاً وزن کم کریں, مثلاً ورزش کریں. کہتے ہیں ورزش کو بھی دوائی کی طرح پرسکرائب کرنا چاہیے. تو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن جو دل کی ان کا ادارہ ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے شوگر سے اور دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو آپ کو ہفتے میں, روز نہیں, ہفتے میں 300 منٹ واک کرنی چاہیے. اور یہ بہترین ایکسرسائز ہے, ہر ایک کو میسر ہے. اس کے لیے کوئی جم نہیں جانا, اس کے لیے کوئی سوئمنگ پول کی ضرورت نہیں ہے. ہفتے میں 300 منٹ, اور اگر آپ 1-2 دن نہ بھی کریں تو خیر ہے, مگر اپنے منٹ پورے کریں. وزن جو ہے اس کو کم کریں. اور ایک نئی چیز ہے جو کہ اسلام نے تو بہت ہزاروں سال پہلے بتا دی تھی, وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہ وقفہ دیں کھانے کے دوران اور بھوک رکھیں. اور پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو ہفتے میں 2 یا 3 دن 16 گھنٹے ایسا چیزیں لینی ہے جس میں کیلریز نہیں ہیں. مثلاً آپ پانی لیں, آپ قہوہ لیں وداؤٹ شوگر اینڈ دودھ, اور اس ٹائم میں جو 16 گھنٹے کیلری نہیں لینی, لیکن پانی پی سکتے ہیں, قہوہ پی سکتے ہیں اور بلیک کافی لیں. کافی جو ہے اصل میں مسلمانوں کی دریافت. یہ صوفیہ جو تھے یہ کافی کو پیتے تھے اور یہ ایک بہترین مشروب ہے, بغیر دودھ کے, بغیر چینی کے لیں اور اس کو عام کریں. یہ بہت ہی ایک قیمتی مشروب ہے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دماغ کو بھی تر و تازہ رکھتی ہے, جسم کو بھی ایکٹیو رکھتی ہے اور بھوک کو بھی کم کرتی ہے, اور اس سے کینسر سے بھی نجات ملتی ہے. تو 3 چیزیں اہم ہیں
اپنا وزن جو ہے اس کو نارمل کریں اور اس کو نارمل رکھیں اور ورزش کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ہفتے میں 2-3 دن 16 گھنٹے ایسی چیزیں لیں جس میں کیلریز نہیں ہیں، بھوکے رہیں اور پانی پیتے رہیں. سر مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے سارے پھل کھا سکتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے مقدار میں. سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب پھل کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک عام چائے کی پیالی، وہ لسی کا گلاس نہیں جو آدھا کلو کا ہوتا ہے، ایک عام چائے کی پیالی میں جتنا بھی پھل آئے آپ وہ کاٹ کے ڈال دیں اور صبح شام کھائیں، مگر شوگر چیک کرتے رہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھل کھانے سے روک رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ شوگر کنٹرول رہنی چاہیے. اور دیکھتے رہیں جس مقدار کو آپ کی باڈی اور دوائیاں برداشت کرتی ہیں، شوگر نہیں بڑھتی ہے، کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر ٹیسٹ کر لیں. اب تو شوگر کا ٹیسٹ گھر میں بہت آسان ہے، اور اگر وہ 140-150 کے قریب رہ رہی ہے 2 گھنٹے بعد تو بھلے پھل کھاتے رہیں. پھل ضرور کھانا چاہیے صحت کے لیے. اور کہتے ہیں یہ میڈیٹرینین ڈائٹ یا ایک ہے اسٹاپ ہائپر ٹینشن ڈائٹ، یہ ان میں پھل کی 4 یا 5 سرونگس یا سبزی کی سلاد کی ہونی چاہیے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں، مگر مقصد وہی ہے کہ شوگر کنٹرول ہے. اور سر ایک اور سوال اس سے آتا ہے کہ اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ ہم جوس بنا کے اس کا پی لیتے ہیں، جبکہ جوس میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اس حوالے سے اگر جوس ہی بہترین ہوتا تو قدرت جوس کے طور پہ یہ پھل پیدا کرتی. تو اللہ نے جب قدرت نے جب پھل بنائے ہیں تو انہوں نے جوس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر بھی رکھا ہے. یہ فائبر جو ہے آپ کی انٹسٹائن کی، آنتوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک بہت بڑی چیز ہمارے انٹسٹائن میں ہوتی ہیں وہ بیکٹیریا اور جراثیم ہے، اور وہ ایک آرگن سمجھا جانے لگا ہے. اس کی بہت اہمیت ہے ہماری صحت میں. یہ جو پھلوں کا فائبر ہوتا ہے، جو پھوگ ہوتا ہے ان کے ساتھ، جو سیب اور کیلے میں، انگور میں، سب میں ہوتا ہے، آڑو میں اور خوبانی ناشپاتی میں، وہ بہت ضروری ہے انسان کی آنتوں کی صحت کے لیے. وہ آپ کی صحت کو ٹھیک رکھتا ہے، طاقت اور تقویت بھی دیتا ہے. جوس اچھا نہیں ہے، اس سے شوگر ایک دم تیزی سے بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کے لیے اچھا نہیں، اور بہت ساری اچھی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. سر آخری سوال، سر ذیابیطیز یا اگر کسی کو ذیابیطیز نہیں ہے ان کے لیے سافٹ ڈرنک کا استعمال کیسا ہے؟ اور ڈائٹ کولڈ ڈرنک کا بڑا سر رجحان ہو گیا اس میں. اب 2 چیزیں، ایک ہے آفیشیل، ایک ہے آف دا ریکارڈ. آف دا ریکارڈ نہیں کی جا سکتی. آفیشیل یہ ہے کہ یہ ڈرنکس اچھی نہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے بغیر زندگی کو پورا انجوائے کرنا بھی مشکل ہے. تو تھوڑی مقدار میں لیں، 1 آدھا کین دن میں لے لیں بس، ٹھیک ہے، 200-300 ml. لیکن اگر زیادہ لیں گے تو ذہن پر بھی برا اثر، جسم پر بھی برا اثر، اور دل کی تکلیف ہونے کا خدشہ بھی جاتا ہے. تو تھوڑا لینے میں کوئی عرض نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ ذیابیطیز کی ڈیفینیشن بتائیں کہ ذیابیطیز کو کیسے آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے. تو بہت عرصے کے بعد مجھے ایک ڈیفینیشن اس کی جو تھی وہ بہت پسند آئی. وہ یہ تھی کہ ذیابیطیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں باڈی کی شوگر یا جسم کی بلڈ کی شوگر بڑھ جاتی ہے. اب اس کا ایک معیار انہوں نے کر دیا کہ 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو، اور فاسٹنگ سٹیٹ میں کہ آپ نے 8 گھنٹے کچھ نہ کھایا پیا ہو سوائے پانی کے، اور یہ پھر 126 سے زیادہ آئے تو یہ شوگر ہے. لیکن یہ ہائپر گلائسیمیا یا شوگر کا زیادہ ہونا اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے کافی. یہ ایسی بیماری ہے جس میں شوگر بڑھ جاتی ہے اور مریض کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کا خطرہ اور خدشہ بہت بڑھ جاتا ہے. شوگر کے امراض جو میں مبتلا لوگ ہیں، شوگر کے مرض میں، ان کی اموات کی 2/3 66% وجہ ہارٹ اٹیک اور فالج ہے. تو شوگر کو جب کنٹرول کرنا ہے تو صرف شوگر کو کنٹرول نہیں کرنا، بلکہ اپنے دل کے عارضے اور فالج کو بچانے کے لیے بھی تمام اقدامات بروئے کار لانے ہیں، جس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا کولیسٹرول بھی کم کرنا ہے اور اس کو ٹھیک لانا ہے، اور اپنا بلڈ پریشر، اس کو کہتے ہیں ABC آف ڈائبٹیز. A سے بنتا ہے A1C جو شوگر ہے، B سے بلڈ پریشر اور C سے کولیسٹرول. ان تینوں کو اپنے پھر لائف سٹائل کے ساتھ وزن کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، ورزش بھی کرنی ہے، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے رہیں. سوری میں نے کوئی ایشو نہیں سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا. سر ہوم ٹیک میسج 2 جملوں میں جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، آپ نے اتنی زبردست باتیں کی تاکہ ان کو وہ یاد رہ جائیں کہ ڈاکٹر آفتاب محسن کی طرف سے. ہوم ٹیک میسج 2 ہیں آپ کے لیے. شوگر جو ہے ایک مرض ہے، اس سے جو مقابلہ کرنا ہے، اس کے جو برے اثرات ہیں ان سے بچنا ہے،
آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مریض کی ذمہ داری ہے اور اس کے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بچا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی آراء کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ناظرین کے لیے وقت دیا. ناظرین، جیسے کہ تمام باتیں ڈسکشن ہوئی کہ ذیابیطیز کیا ہے اور ذیابیطیز سے ہونے والی پیچیدگیاں کیا ہے، اور اس سے سب سے بڑی بات کہ بچا کیسے جا سکتا ہے آج کے دور میں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یقیناً آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آپ کی قیمتی آراء ہمیں آپ اپنے جو یہ پروگرام ہے اس میں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں. کوئی سوال ہو ڈاکٹر صاحب سے اسی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام کے لیے مجھے ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ.